میرا انالیسس یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی بڑی وجہ تکبر تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور مری ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، جنرل ضیاء الحق بھٹو کو ملنے کے لیے گئے۔ بھٹو نے بہت مس بیہیو کیا اور یہ کہا کہ اگر میں دوبارہ پاور میں آیا تو تمہاری مونچھوں کے تسمے بنا کر میں اپنے جوتوں میں ڈالوں گا۔ ناظرین، کہاں گئی عقل و ذہانت؟ تکبر کھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مشکل وقت میں اس کے تمام ساتھی چھوڑ گئے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ یہ ویڈیو جب میں شروع کروں گا تو شاید آپ کو لگے کہ یہ کیسے ایجوکیشنل ویڈیو ہے، لیکن جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خوبصورت ایجوکیشنل ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ ناظرین، جس طرح آج کل لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں، اسی طرح 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ہوا کرتے تھے۔ میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن سارا کچھ مختلف تھا۔ شاید اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بھٹو کے دیوانے نہیں تھے اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ بھٹو کو کیوں چاہتے ہیں۔ عمران خان کا معاملہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ذرا مختلف ہے۔ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، A Silent Tirade of a Unassuming Officer۔ اس کے مصنف منور اپل ہیں، جن کا تعلق سول سروس آف پاکستان کے PAS گروپ سے ہے۔ PAS گروپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، اس کو DMG کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھا تو بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں۔ بہت سبق آموز باتیں بھی ہیں جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ غلطیاں دہرانا عقل مندی نہیں۔ منور اپل رقم تراز ہیں کہ 1961 میں ذوالفقار علی بھٹو 34 سال کے تھے اور وہ صدر ایوب کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے۔ بھٹو کے بارے میں سندھی فیوڈل، آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹر کا امتحان پاس کیا ہوا۔ میں نے ناظرین خود بھی بھٹو کو بہت قریب سے دیکھا۔ خوبصورت، سرخ و سفید رنگ، ملائم جلد، شہباز کی طرح شفاف آنکھیں، ذہانت چہرے سے ٹپکتی تھی۔ منور اپل لکھتے ہیں کہ 1961 میں ان کی ملاقات ڈھاکہ میں بلو اور خلیل عمر کے گھر میں حسنہ شیخ سے ہوئی۔ حسنہ شیخ اس کا ہسبینڈ جو ہے ایک بنگالی وکیل تھا جس کا نام عبدالواحد تھا۔ اس وقت حسنہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حسنہ جاذب نظر، لمبا قد، گہرا گندمی رنگ، ہسکی مطلب ہے کہ گہری آواز، پیغام دیتی آنکھیں، ساڑی زیب تن کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھے۔ اس نے بھٹو سے بڑے چیلنجنگ انداز میں سیاست پر گفتگو کی۔ اس کو بھٹو کی شہرت کا علم تھا۔ وہ بھی یوں ہی بھٹو کے دام میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے ہی 2 بیویوں کے خاوند ہیں۔ ایک ان کی کزن شیریں امیر بیگم جو کہ گاؤں میں لاڑکانہ میں رہتی تھی، اور دوسری کردش ایرانین بیگم نصرت بھٹو۔ بیگم نصرت بھٹو بہت ایلیگنٹ، اپ رائٹ خاتون تھی۔ مجھے خود بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ بہت
کلیئرٹی ہوتی تھی ان کی کمیونیکیشن کے اندر. میرے ساتھ ان کے تعلق ہمیشہ اچھے رہے. ذوالفقار علی بھٹو اور حسنہ شیخ کی جوڑی نہ صرف جسمانی طور پر بہترین تھی، ذہانت کے لحاظ سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. جوں جوں دونوں کے تعلقات گہرے ہوتے گئے، ایک دن ایسا آیا کہ حسنہ شیخ، یہ 1965 کی بات ہے، اپنے خاوند کو چھوڑ کر کراچی آ گئی. طلاق نہیں ہوئی، ویسے ہی چھوڑ کے آ گئی. ذوالفقار علی بھٹو اور حسنہ شیخ دونوں انڈیپینڈنٹ مائنڈس تھے. ایسے لوگ ایک دوسرے کے آئیڈیاز یا آرگومنٹس کو جلدی سے قبول نہیں کرتے. وجہ رونت ہے اور نتیجہ غصہ، لڑائی، جھگڑا. تہمینہ دورانی جو کہ مصطفیٰ خیر کی بیوی رہ چکی ہیں اور آج کل شہباز شریف کی بیگم ہیں، اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں لکھتی ہیں کہ مصطفیٰ خیر ذوالفقار علی بھٹو کو حسنہ شیخ کے گھر لے کے جاتے، وہاں سے لے کے آتے. یہ کام مصطفیٰ خیر کے ذمہ تھا. مصطفیٰ خیر نے خود دیکھا کہ ایک دن حسنہ شیخ نے بھٹو پر اپنا دروازہ بند کر دیا، یعنی کہ وہ اس کو اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہی تھی. حسنہ شیخ جب بھٹو کے ساتھ تعلقات ہوئے تو اس کی ملاقات شیخہ فاطمہ سے ہو گئی، تو اس نے اس کو دبئی پیلس ڈیکوریٹ کرنے کا کانٹریکٹ دیا. پیسہ بے شمار ملا. اس سے حسنہ شیخ نے کراچی میں 2 گھر خریدے اور لندن میں ایک فلیٹ خریدا. جو کراچی کا ایک گھر ہے وہ بھٹو کی کلفٹن والا جو گھر ہے اس کے کہیں قریب تھا. پھر 1969 میں، یعنی حسنہ شیخ کے مشرقی پاکستان چھوڑ کے کراچی آنے کے دوران کا جو 4 سال کا وقفہ ہے، اس کے بعد حسنہ کو طلاق دے دی. اسٹینلی ویلپرٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتا ہے کہ بھٹو نے اسے بتایا حسنہ شیخ پاور پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ پاور پالیٹکس پر طویل ڈسکشنز کرتی ہے. اور بھٹو ظاہر ہے انٹلیکچوئل مائنڈ سے بڑے متاثر تھے. حسنہ کہتی ہیں کہ جو ہی 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنا تو اس نے حسنہ شیخ سے شادی کر لی. مولانا کوثر نیازی نے یہ نقاب پڑھایا اور مصطفیٰ خیر اس کے گواہ ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس نکاح کا باقاعدہ اندراج نہیں کیا گیا. افواہیں تھیں. جب بیگم نصرت بھٹو تک پہنچی تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی یا نہیں، یہ بھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو مطمئن کر لیا کہ فرسٹ لیڈی آپ ہی رہیں گی اور حسنہ شیخ کو پبلکلی اپنی بیوی اناؤنس نہیں کریں گے. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے لے کر 1977 کے کو تک حسنہ شیخ نے گورنمنٹ کے بہت سے فیصلوں میں اہم کردار ادا کیا. اس نے اپنی ایک کچن کیبنٹ اپنے گھر میں بنا رکھی تھی. گورنمنٹ کے فیصلے وہ وہاں کرتی تھی اور پھر ظاہر ہے کہ بھٹو کو کنوے ہو جاتے تھے اور جو اس نے فیصلہ کیا ہوتا تھا وہ اسی طرح ہو جاتا تھا. بھٹو حسنہ شیخ سے ہر دوسرے تیسرے روز ملتے، زیادہ دن اس سے دور نہیں رہتے تھے. یہاں تک کہ کئی سرکاری دوروں میں اس کے ساتھ بھی گئے، لیکن ان آفیشیل حیثیت. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب وزیر اعظم کی حسنہ شیخ سے محبت کا یہ عالم ہو تو منسٹرز اور بیوروکریٹس اپنے کام نکلوانے کے لیے کہاں جاتے ہوں گے. حسنہ کے گھر کے باہر ملاقات کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھیں. اور یہ بات مجھے حسنہ شیخ کا ایک وکیل نے، جو غالباً ان کے انکم ٹیکس وغیرہ کو دیکھتے تھے، انہوں نے مجھے بتائی
کہ منسٹر اور افسران ایک طویل عرصہ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 5 منٹ کی ملاقات کے لیے انتظار کیا کرتا تھے۔ حسنہ شیخ کہتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کمال اتاتورک سے بہت متاثر تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کہنا تھا کہ 1977 میں جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی، وہ اس نے نہیں کروائی بلکہ اس کے وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ کروائی۔ یہ حسنہ کا بیان ہے کہ بھٹو اس کو یہ بتایا کرتے تھے۔ حسنہ کہتی ہیں کہ جب ضیاء نے کو کیا اس وقت وہ لندن میں تھی اور حسنہ کی بیٹی کے ہاں کوئی بچہ ہونے والا تھا، اس وجہ سے وہ وہاں تھی، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان نہیں آئی۔ بقول حسنہ مرتضیٰ بھٹو اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور اس کو خبریں یا جو بھی حالات ہیں اس سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ حسنہ نے بھٹو کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک برطانوی وکیل کی خدمات حاصل کی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، برطانیہ کا وکیل یہاں آ کے کیس نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق کم از کم پاکستان میں رہ کے 1 سال اس نے پریکٹس کی ہو تو تب اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ پھر حسنہ نے ابو دبئی کی شیخہ فاطمہ سے درخواست کی کہ وہ امیر دبئی شیخ زید بن سلطان ال نہیان سے کہیں کہ وہ جنرل ضیاء سے بات کریں۔ شیخ زید نے بات بھی کی لیکن نتیجہ 0۔ ناظرین، 4 اپریل 1979 79 سال کے دن جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس وقت میں بنغازی میں لیبیا میں تھا اور ٹیلی ویژن میں خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ پھانسی سے صرف چند روز پہلے کی بات ہے کہ کرنل قذافی ایک لجنہ شعبیہ سے خطاب کر رہے تھے۔ لجنہ شعبیہ یہ پبلک میٹنگز ہیں، وہ مختلف علاقوں میں جا کے وہاں کے جو وڈیرے ہوتے تھے یا انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے یا نمائندے ہوتے تھے، ان کو وہ لجنہ شعبیہ کہتے تھے اور ان سے جا کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو لیبیا میں بہت مقبول تھے، یہ تو میں نے خود 4.5 سال بنغازی میں رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لیبینز جو ہیں وہ کتنی زیادہ بھٹو سے محبت کرتے تھے، اور جو بھی پاکستانی ملتا تھا اگر ان سے ان کا تعارف ہوتا تو وہ بھٹو کے بارے میں ضرور بات چیت کرتے تھے۔ اب چونکہ بھٹو کا مقدمہ جو ہے تقریباً لیبیا کے تمام لوگوں کی زبان پہ تھا اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے، تو جو کرنل قذافی لجنہ شعبیہ سے خطاب کر رہے تھے تو اس میں ایک لیبین نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ جی آپ جنرل ضیاء الحق سے بات کریں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ دے۔ قذافی نے پبلکلی کہا کہ اس نے ضیاء الحق سے بات کی ہے، بھٹو کو پھانسی نہیں ہوگی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، یہ جو لجنہ شعبیہ کی کارروائی دیکھ رہے تھے، جب کرنل قذافی نے یہ کہا تو میں نے لوگوں کو ریلیکس دیکھا اور وہ ہر ایک کو کہنا شروع ہو گئے کہ اب بھٹو کو پھانسی نہیں ہوگی۔ بہرکیف پھانسی چند دن کے بعد ہی ہو گئی۔ میرے لیبین کولیگز میرے ساتھ اس طرح ناراض ہو گئے اور اس طرح میرے ساتھ مجھے تانے دینا شروع کر دیے جیسے خدا نخواستہ میں نے بھٹو کو پھانسی دی ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے میں نے تکبر پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، برائے مہربانی اس کو ضرور دیکھیں۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی بڑی وجہ تکبر تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور مری ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، جنرل ضیاء الحق بھٹو کو ملنے کے لیے گئے۔ بھٹو نے بہت مس بہیو کیا اور یہ کہا کہ اگر میں دوبارہ پاور میں آیا تو تمہاری مونچھوں کے تسمے بنا کر میں اپنے جوتوں میں ڈالوں گا۔ ناظرین، کہاں گئی عقل و ذہانت، تکبر کھا گیا۔
ذوالفقار علی بھٹو کو مشکل وقت میں اس کے تمام ساتھی چھوڑ گئے تھے۔ میرا انالیسز یہ ہے، جتنی بکس میں نے پڑھی ہیں یا جتنا میں جانتا ہوں، اس کا سبب بھٹو کی رعونت، تکبر، گھمنڈ اور دوسروں کو حقیر جاننا تھا۔ کراچی سے ایک انجینئر فدا سیانی کہتے ہیں کہ یہ 1 اپریل 1979 کی بات ہے کہ وہ حفیظ پیرزادہ کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پہ روکا اور پیرزادہ کا کہا کہ آپ کورٹس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ تمام جو پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو لے کے سڑکوں پہ آئیں۔ اس پہ حفیظ پیرزادہ سخت ناراض ہوئے۔ مسز ڈاکٹر اشرف عباسی ساتھ تھیں، انہوں نے کہا میں لیڈروں سے بات کرتی ہوں۔ اگلے روز انجینئر فدا سیانی ڈاکٹر مسز اشرف عباسی کو گاڑی میں بٹھا کر تمام بڑے بڑے لیڈروں کے گھر کراچی میں گئے۔ جس گھر جاتے تھے وہاں سے ایک ہی پیغام ملتا تھا کہ جی وہ گاؤں جا چکے ہیں، یعنی بھٹو کو چھوڑ کے سب جا چکے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو کا تکبرانہ رویہ تھا۔ بڑے بڑے عہدے رکھنے والے سبق سیکھ لیں، ورنہ اللہ نے تو یہی کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا کہ تکبر کرنے والے جہنم میں سڑتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو آپ اس کو لائک کریں، دوستوں کو بھیجیں اور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انٹیمیشن آپ کو فوراً ملے۔